میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اللہ اکبر۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روض الریاحین کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، آپ نقل فرماتے ہیں کہ دو بزرگ تھے، ان میں سے ایک بزرگ کی عادت تھی کہ وہ دہکتے ہوئے انگاروں کے اندر ہاتھ ڈال کر لوہے کو نکال لیا کرتے تھے۔ لوہار تھے تو دہکتے ہوئے انگاروں کے اندر ہاتھ ڈال کر لوہے کو نکال لیا کرتے تھے۔ تو جو دوسرے بزرگ تھے، انہوں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ اے میرے دوست، اے میرے یار، یہ بتاؤ تو صحیح کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے تمہارا ہاتھ انگاروں کے اندر جاتا ہے تو چلتا نہیں ہے، آگ کے اندر جاتا ہے تو اس کی لپیٹ میں نہیں آتا۔ تو جو پہلے بزرگ تھے وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، تھوڑی دیر چپ رہے، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ میں غربت کی چکی میں پیسا جا رہا تھا، میں بڑا غریب تھا۔ غربت کے زمانے میں میرا حال یہ ہوا کہ ایک لڑکی میرے سامنے سے گزری، جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی، لیکن میں غربت کی وجہ سے اسے اپنے پاس رکھنے کی پوزیشن میں نہ تھا، میں اس سے نکاح کرنے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ میں نے لوہار کا کام شروع کیا، میں نے لوہار کی منڈی میں قدم رکھا۔ اللہ رب العزت نے مجھے خوب کامیابی و کامرانی عطا فرمائی، مجھے خوب مال عطا فرمایا، میں دولت و فراوانی کا مالک ہوا۔ اللہ اکبر۔ چند سالوں کے بعد ہمارے شہر میں قحط پڑ گیا، قحط کی وجہ سے لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے، دانے دانے کی قلت ہمارے شہر میں محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ جو غریب و فقراء لوگ تھے وہ امیروں کے دروازے پر جاتے اور اپنی غریبی کا حال سناتے اور ان سے کچھ نہ کچھ اناج وہ مال لیتے اور اپنے گھر کا گزارا کرتے۔ سب کے دروازے پر مانگنے والوں کی قطار تھی، میرے دروازے پر بھی مانگنے والوں کی قطار تھی۔ قطار کے اندر مرد بھی ہوتے اور عورتیں بھی ہوتی۔ اسی قطار کے اندر وہ عورت جسے میں نے بہت پہلے دیکھا تھا، جس کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی تھی، وہ آج قطار کے اندر موجود تھی، لیکن شکل عورت میں تھی، عورت کی حیثیت سے آئی تھی۔ اب وہ عورت جب میرے قریب آئی تو میں نے پھر اس سے کہا کہ اے عورت، تو میری خواہش پوری کر دے، تو میرا مطلب پورا کر دے، میں تیرا مطلب پورا کر دوں گا۔ تو اللہ اکبر، وہ عورت مصطفیٰ کو چاہنے والی تھی، اللہ کی برگزیدہ بندی تھی۔ تو جیسے ہی اس نے یہ الفاظ سنے وہ قطار سے نکلی اور اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ اس کے 3 بچے تھے جو بھوک سے تڑپ رہے تھے، جو بھوک سے بلک رہے تھے۔ وہ گھر پہنچی، بچوں کو بھوک سے تڑپتا دیکھا، پھر گھر سے نکلی اور آ کر قطار میں کھڑی ہو گئی۔ اب جب دوسری مرتبہ وہ میرے قریب آئی تو میں نے پھر اس سے کہا، اے عورت، تو میرا مطلب پورا کر دے، تو میری خواہش پوری کر دے، میں تیری خواہش پوری کر دوں گا۔ عورت غیرت مند تھی، عورت پھر قطار سے نکلی اور اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ گھر پہنچی، پھر بچوں کو بھوک سے بلکتا دیکھا، بھوک سے تڑپتا دیکھا، ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، وہ گھر سے نکلی اور آ کر پھر قطار میں کھڑی ہو گئی۔ اب جب تیسری مرتبہ وہ عورت میرے قریب آئی تو میں نے اس سے کہا، اے عورت، تو میری خواہش پوری کر دے، تو میرا مطلب پورا کر دے، میں تیرا مطلب پورا کر دوں گا۔ تو اللہ اکبر، عورت تڑپ گئی اور تڑپ کر اس نے کہا کہ اے نادان، سن لے، میں بھوک سے اپنے ایک ایک بچے کو تڑپ تڑپ کر مرتا ہوا تو دیکھ سکتی ہوں، لیکن دامن پر رسول کی نافرمانی کا دھبا نہیں دیکھ سکتی، میں گناہ میں گرفتار نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ عورت قطار سے نکلی اور اپنے گھر کی طرف چلی گئی، لیکن اس کے جملوں نے میری زندگی کو زیر و زبر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس جملے میرے دل پر تاثیر کا تیر بن کر چبھنے لگے اور میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور میں نے سوچا، جو عورت بھوک کے اندر اپنے نبی کی غلامی کا اس طریقے سے ثبوت پیش کرے تو میں تو سکم شیر ہوں، مجھے تو زیادہ رسول کی غلامی کا ثبوت دینا چاہیے، مجھے تو زیادہ اللہ رب العزت کی بندگی کا ثبوت دینا چاہیے۔ میں نے سچی توبہ کر لی اور گناہ کی طرف نہ جانے کا اقرار کر لیا۔ میں سب کی جھولیاں بھر رہا تھا، سب کو بانٹ رہا تھا۔ عورت تھوڑی دیر کے بعد پھر آئی اور آ کر قطار میں کھڑی ہو گئی۔ اب جب وہ عورت میرے قریب آئی تو پھر میں اپنے گھر میں گیا اور گھر میں جا کر بہت سارا اناج اور مال اکٹھا کیا اور ایک تھال پر سجا کر عورت کے سامنے رکھ دیا۔ عورت نے لے لیا، لیکن لینے کے بعد عورت کہتی ہے کہ کوئی دوسرا مطلب تو نہیں ہے، کوئی دوسرا ارادہ تو نہیں ہے۔ تو میں نے کہا، نہیں بہن، یہ اللہ عز و جل کو راضی کرنے کے لیے دے رہا ہوں، حضور کو خوش کرنے کے لیے دے رہا ہوں، میری بہن اسے قبول کر لو۔ تو قریب ہی میں وہ اس عورت نے کھڑی ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، اس شخص نے میری دنیا میں بھوک مٹائی ہے، مولا تو اس پر دنیا کی آگ کو حرام کر دے اور آخرت کی
आग سے بھی اسے بچا لے۔ وہ بزرگ ان بزرگ سے کہتے ہیں، وہ دوست ان دوست سے کہتے ہیں، یہ اس بہن کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ اس عورت کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج جو میرا ہاتھ آگ کے اندر نہیں جلتا، یہ اس عورت کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بھوک کی شدت کو برداشت کر لینا، تکالیف کو برداشت کر لینا، مصیبتوں کو برداشت کر لینا، لیکن جب کوئی ایمان لینے یا دینے کی بات کرے تو اپنے ایمان کو فروخت نہ کرنا، بلکہ رسول کی غلامی پر جمے رہنا، مصطفیٰ کی غلامی پر قائم رہنا۔ انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔